اور تجھے کا ماں دین کا، وہ یہ کہے گا میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تیسرا سوال ہوگا تمہارا ماڈل کون ہے؟ وہ یہ کہے گا کہ محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی سوال ہوگا۔ تو دنیا میں ماڈل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرے گا تو قبر میں آسانی، ورنہ قبر بہت مشکل ہے۔ سکرات کا وقت بہت ہی کٹھن وقت ہے، مرنے کا وقت کھانا پینا سب کچھ ہے، لیکن مرنے میں بھٹکل میں ایک بڑا مالدار کی قبر میں گیا، قبرستان میں گیا، جب اس کو بارش ہو رہی تھی اس کو قبر میں پانی میں ڈالا، مجھے آنسو آ گیا، یا اللہ 50,000 کا پلنگ تھا اس کا، اور بڑا موٹا جو ہے بیڈ تھا، میرے سامنے کی بات، ابھی 5-6 مہینے کے بعد اسی کے روم میں سوتا تھا، ہم لوگوں نے اپنے ہاتھ سے اس کو کہاں ڈالا؟ بارش ہو رہی تھی، قبر میں پانی تھا، ہم لوگوں نے قبر میں پانی میں ڈالا، میرے آنکھوں میں آتا آیا، اے اللہ انسان کی زندگی کتنی ہے، اچھے بیڈ میں اچھے پلنگ میں سویا، لیکن جب ڈالا تو پانی میں گیا، اور سب مٹی ڈال کر کے آ گئے۔ اگر وہ اچھے اعمال ہیں تو بیڑا پار، اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو قبر میں تو بہت بڑی گردن ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس زمانے میں بہت فتنے آ رہے ہیں، مسلمانوں کو اژدہا اس طریقے سے کھاتا ہے، مسلمانوں کو نگلنے کی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، چاروں طرف سے مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کی کوشش ہے۔ تو میرے دوستو، اس وقت کلمہ پر، نماز پر، اللہ کے رسول کتابیں، سیرت کی کتاب سمجھتے ہیں، سیرت اللہ کے رسول کی زبانیں انگلش میں، اردو میں سب جگہ چاہیے ہوئی ہے، اس کو پڑھیے۔ اور محمد رسول اللہ کھاتے کیسے تھے، رسول سوتے کیسے تھے، کیسے سوتے تھے، چلتے کیسے تھے، کیا بازاروں میں کس طرح رہتے تھے، بزنس کیسا، کوڑی کا بزنس تھا، اللہ کے رسول نے حرام فرمایا۔ رمضان میں ایک آدمی میرے پاس آیا، زکات کا مسئلہ پوچھنے، میں نے کہا سود دیتے ہو بڈی؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ بڈی جو لے گا اس کا بزنس ایک میں برباد ہو۔ اچھا لگتا ہے، امریکہ کے کتنے بینک جو ہے وہ کیا ہوئے، میں بھی گلف میں رہ کے آیا، گلف میں میں نے دیکھا بہت بڑا بزنس ہے، بینک تھا، ہماری دکان کے بازو میں تھا، سب برانچ ڈوبتے چلتی، سب بھاگے۔ تو یاد رکھے مسلمانوں، اس وقت کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی بات نہیں ہے، جو پیغمبر نے فرمایا اسی میں کامیابی ہے۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالو کہ ایک مرتبہ سلمان فارسی کا نام سنا ہوگا، سیدنا سلمان فارسی ایران کے رہنے والے تھے، مکہ میں آ کے مسلمان ہوئے۔ جب گئے ان کے گاؤں میں، لوگوں نے کہا جو ایرانی کلچر جو تھا اس زمانے میں سوسائٹی بڑی ہائی سوسائٹی، آج کل بھی ہے اور لو ہے نا، آج کل بھی سوسائٹی مرنے کے بعد سوسائٹی ایک ہے، لیکن دنیا میں سوسائٹی الگ الگ ہے، تھوڑا بڑے لوگ ہیں، تھوڑے چھوٹے، کالونی بھی الگ ہے۔ تو میرا عزیز دوستو، تو اس زمانے میں ایران جو تھی سوسائٹی کے حساب سے ہائی لیول سوسائٹی تھی۔ تو سیدنا سلمان فارسی جب گاؤں گئے، لوگوں نے کہا کہاں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بتایا، انہوں نے کہا کھانا کیسا کھاتے ہیں، پیشاب کیسا کرتے ہیں، انہوں نے مذاقن کہا تمہارا نبی تو پیشاب پاخانے کی بات بھی کرتا ہے۔ سلمان فارسی ڈرے نہیں، کہا کہ میرے نبی پیشاب اور پاخانہ کی بھی بات بتاتا ہے اور آسمان کے اوپر کی بھی بات بتاتا ہے، وہ دنیا میں کسی کو معلوم نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طرح کھانا، کس طرح پیشاب کرنا، کس طرح پاخانہ کرنا، کس طرح سونا، کس طرح اپنے وائف کے ساتھ رہنا، سب کچھ اتنا اوپن زندگی انگریزوں نے لکھا کہ دنیا میں کسی کی زندگی اتنی اوپن نہیں ہے۔ میں اس کو تفصیل میں کہنے کی بات نہیں، اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، کیسے کرتے تھے، اور یہ بھی بات کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ بعض لوگ ایک حدیث کو دیکھ کر کے بھاگ جاتے ہیں، 23 سالہ زندگی کی بات کو دیکھ کر کے قبول کرنا۔ اللہ کے رسول کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی ایک حدیث ہے، ایک آدمی جھگڑا کرنے لگا، میں نے کہا وہ تو اللہ کے رسول بیمار سے مجبور تھے تو کھڑے ہو کے پیشاب کیا، لیکن بیٹھ کے پیشاب کرنا سنت ہے، کھڑے ہو کے کھانا منع ہے، اب ننگے سے گھومنا منع ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حج بخاری شریف کی حدیث ہے، دخلت مکہ دخل مکہ وعلیہ امامۃ السوداء وعلیہ امامۃ الدسماء، پیغمبر پگڑی باندھا کرتے تھے۔ آج لوگ ننگے سر والے مسلمان سے نہیں ڈرتا، آج پگڑی اور داڑھی والے مسلمان سے پلین میں بھی لوگ ڈرتے ہیں، ہے نا، لوگ ڈرتے ہیں داڑھی والے سے، اب داڑھی سے، مینارے سے، برقعے سے آپ ڈر ہے، لیکن برقع انشاءاللہ مرتے تک نہیں چھوڑیں گے، داڑھی نہیں چھوڑیں گے۔ میرے دوستو، کھانا پینا، مسواک جتنی پیغمبر کی سنتیں ہیں سب کے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے، قبر میں آرام ملے گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔